السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ان کا کل سے ایک اجتماع شروع ہونے والا ہے، 100 سالہ اجتماع۔ اس اجتماع کے حوالے سے معاشرے کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، اور اس جماعت اور اس مذہبی جماعت کے جو کارکنان ہیں ان کے بڑے دعوے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اجتماع اپنے پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ خیر اور عافیت سے اپنے پائے تکمیل تک پہنچے، لیکن جو معاشرے کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور جو توقعات ہے پاکستانی قوم کو اپنی مذہبی اس بڑی جماعت سے، کیا یہ جماعت ان توقعات پہ پورا اترتی ہے یا نہیں؟ بہت سارے الجھنیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے الزامات ہیں۔ ان سب کا آج ہم اسی جماعت کے مرکزی قائدین سے جوابات سنیں گے، اور پھر جو صورتحال ابھی اس وقت ہے جلسہ گاہ کی، اس سے بھی ہمیں کچھ احباب وہاں سے آگاہ کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حافظ عبدالرزاق واسو صاحب، جو جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں اور کافی عرصے سے بیرونی ممالک میں جمعیت کے رہنما کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ شرکت کریں گے جمعیت علماء اسلام کے سینئر مرکزی رہنما عطا اللہ شہاب صاحب، اور اسی طرح فون کال پہ ہی ہمارے مہمان بنیں گے جناب مولانا عبدالکریم عابد صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے سرپرستی اعلیٰ ہیں، اور اسی طرح کچھ دیگر مہمانان گرامی جن میں مولانا قاسم قاسمی صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے علماء اور مشائخ ونگ کے رکن ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں گے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانان گرامی کو دل کے تہ گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، سلامت رہیں۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں مولانا عبدالرزاق صاحب سے۔ مولانا صاحب، ابھی کل اجتماع ہو رہا ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو خیر اور عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لبرل، کچھ سیکولر حضرات نے ذہنیت اس قدر معاشرے کی بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے کہ مسجد، مدرسہ، داڑھی، پگڑی، ان چیزوں کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اس اجتماع میں خدا نہ کرے خاکم بدہن کے اس میں کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی اذیت ناک صورتحال ہوگی۔ اس کے لیے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اسے خیر اور عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ لیکن اس اجتماع کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، 100 سالہ اجتماع ہے، 100 سال بعد جمعیت علماء اسلام اپنے ایک پاور کی جو پاور ہے اس کو شو کرے گی دنیا کے سامنے، لیکن اس پاور کو شو کرنے کا، اس اجتماع کرنے سے جو بنیادی میسج آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں، معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، وہ میسج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ کے چینل کا، جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے کارکنان تک اور پاکستانی عوام تک اپنے اظہار رائے اور اپنے ساتھیوں تک ایک پیغام پہنچائیں، اور اپنے جمعیت علماء اسلام کا جو اس ٹائم موجودہ صدی میں اور موجودہ صورت میں جو ایک بہت بڑا ایک اجتماع ہو رہا ہے، تو اس کو عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچانا اور اس کے مثبت اثرات کو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پہنچیں گے اور پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے قیادت اس ٹائم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جو کام سر انجام دے رہی ہے اور کام کر رہی ہے، اور خصوصاً اس ٹائم جمعیت علماء اسلام نے موجودہ صورت میں اس پاکستانی عوام کے اندر اور اس پورے خطے میں جو کردار ادا کر رہی ہے، مذہبی جماعتوں میں، مذہبی حلقے میں، مذہب کے حوالے سے، میرے خیال میں
ایسا کوئی اور نمائندہ جماعت اس ٹائم نہیں ہے پوری دنیا میں، خصوصاً پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ جمیعت علماء اسلام ایک بڑی قوت ہے اور اس کے اندر میچور ایک لیڈر موجود ہیں جو کہ الحمدللہ تقریباً پچھلے 25-30 سال سے خصوصی طور پہ حکومتوں میں آ رہے ہیں، بلوچستان یا سرحد میں، تو ان کے جو بھی کارنامے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں۔ تمام جماعتوں کے اوپر رشوت کے اور ہر قسم کے لیبل لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ جمیعت علماء اسلام اس سے پاک ہے۔ آج تک کسی ایک پائی کا بھی ان کے اوپر الزام نہ لگا سکے ہیں، کوشش کے باوجود بھی۔ یہ کوشش ایک منفی اثرات ڈالنے کے لیے اور جمیعت علماء اسلام کو اور مذہبی جماعت کو ایک کمزور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں جماعت سرخرو رہی ہے اپنے حلقے کے عوام میں اور خصوصاً پاکستان پورے میں، اس کا آج الحمدللہ ایک بول بالا ہے۔ تو یہ جو اجتماع ہے اس کا میسج کیا ہوگا؟ یہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں، دنیا جب ایک کرب کی صورت میں اور ایک دہشت کی ایک عالم فضا میں جا رہی ہے، اس دہشت کی علامت سے جو خصوصاً مولویوں کے اوپر اور اسلامی دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر ایک مذہبی جماعتوں کے اوپر جو لیبل ہے، اس کو کم سے کم ختم تو کرنا ایک بڑی بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس پیغام کے ذریعے، اس جمیعت علماء اسلام کی اس کانفرنس کے ذریعے اور اتنے بڑے اجتماع کے ذریعے انشاءاللہ وہ ضرور کم ہوگا اور بہت یعنی جو ہے نا اس کے اثرات ایک مثبت نکلیں گے اور پاکستانی عوام کو اور خصوصاً پوری دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ جمیعت علماء اسلام ایک حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے اور حکومت جو پچھلے وقت میں جو کی گئی ہے اور جو آگے، کیونکہ ابھی تک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، عطا اللہ شہاب صاحب ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطا اللہ شہاب صاحب، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ ابھی آپ میرے خیال میں اس وقت جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہیں۔ جی، ہم اجتماع کے دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا، تو کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ سننے میں یہ آیا تھا کہ بارش کا بھی، موسم کا بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ موسم تو ٹھیک ہے۔ کل کچھ لمحے بارش ہوئی، جن کو بھی ہوتی رہی۔ ابھی موسم مکمل طور پر جو ہے یعنی صاف ستھرا موسم ہے اور کسی قسم کی کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ کچھ یعنی گرجدار قسم کی آوازیں دائیں بائیں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ حفاظت کریں گے، لیکن سرد موسم بہت ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کرم کرے جی، اللہ کرم کرے، اللہ خیر و عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ مولانا صاحب، یہ سننے میں آیا تھا کہ جو قائدین ہیں جمعیت علماء اسلام، ان کا کہنا تھا کہ ہم اس اجتماع میں 40 سے 50 لاکھ تک کا مجمع جمع کریں گے، تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ آپ کے خیال میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ ویسے تو جلسہ گاہ میں جو انتظامات مکمل طور پر جو کیے جا چکے ہیں وہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ لوگوں کے لیے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، مطلب یہ امید کی جا رہی ہے وہ 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے اس طرح کی دعوتیں ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیجیے کہ اس وقت ملک کے عرض سے جو قافلے، جو کارواں جو چل پڑے تھے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی جلسہ اور اجتماع کل صبح شروع ہونا ہے، لیکن آج ہی سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، چلیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو بیرونی ممالک کے مہمان تھے وہ بھی پہنچ گئے ہوں گے؟ آپ بیرونی ممالک سے تقریباً جو اس وقت یعنی کچھ دیر قبل ہی امام حرم جو ہیں شیخ صالح بن ابراہیم آل طالب جی، اور اپنے وفد کے ہمراہ جو ہے پشاور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ قائد جمعیت مصطفی فضل الرحمان صاحب اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور وفاقی وزیر اکرم خان درانی صاحب اور مولانا عبدالنصیب خان صاحب، ان دوستوں سمیت جو ہے جمعیت کے ایک بہت بالائی وفد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اور اس کے کچھ ہی دیر بعد بحرین کے جو وہاں کی نیشنل اسمبلی ہے ان کے اسپیکر اپنے جو ہے
रफका اور وہ کے اراکین کے ہمراہ پشاور پہنچ گئے ہیں. اسی طرح چلیں مولانا صاحب یہ تو صورتحال سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا, بہت شکریہ. ابھی آتے ہیں ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب سے بھی میں نے یہاں پہ عبدالرزاق واسو صاحب تشریف فرما ہے, آپ سے بھی وہی سوال دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا جو مجمع جمع کریں گے تو آخر آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس اتنے بڑے جمع غفیر سے؟ اصل میں دو چیزیں ہماری مرکزی جو لیڈرشپ ہے, مرکزی قیادت, وہ دو چیزیں مطلب یعنی ان کو انہوں نے فوکس کیا ہوا. ایک تو یہ کہ آج سے 100 سال پہلے یعنی عیسوی سن کے اعتبار سے سن 1919 میں اور ہجری سن کے اعتبار سے 1738 میں, یعنی 100 سال پہلے جب ہندوستان کے اندر فرنگی سامراج کا تسلط تھا تو اس تسلط کے خلاف حضرات علماء کرام نے حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کی روشنی میں ایک یعنی آپ یوں سمجھیے کہ عدم تشدد کی ایک پالیسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے انگریز اور فرنگی سامراج کے خلاف جدوجہد کیا. اور اس جدوجہد کے بعد چونکہ زمانے میں مختلف رنگ یہاں پہ اور مختلف روپ جو ہے اس تحریک کو ملتے رہے تو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ تو اپنی جو ایک فکری وراثت جو ہمارے اسلاف سے ہمارے اکابر سے ہمیں ملا تھا اس کو اگلی نسلوں تک جو ہے منوعن اور اچھے انداز میں پہنچانا ہے. ایک بڑا مقصد یہ مطلب یعنی اس اجتماع کا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام سے چونکہ خصوصیت کے ساتھ جب امام حرم خود یعنی جہاں ہماری قیادت کی دعوت تشریف لا رہی ہو اور دنیا بھر کے اسلامی تحریکوں سے وابستہ اور اسلامی ممالک کے جو ان کے نمائندے مختلف شکلوں میں, کہیں سفراء کی شکل میں, کہیں ان کے مندوبین کی صورت میں, کہیں اور کی شکل میں یہاں یعنی اس اجتماع میں آ رہے ہیں. مقصد یہ کہ دنیا کے مسلمانوں کو جو حکومتی شکل میں ہو یا تحریکی شکل میں ہو, جس شکل میں بھی ہو, ان کو یہ بتانا ہے دنیا کے اندر جو اسلام سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی سوچ, ایک مخصوص قسم کا رویہ جو روا رکھا جاتا ہے, اس حوالے سے ان کو ایک یعنی آگاہی دی جائے. اور اسی ذیل میں پھر جو روزمرہ کے جو ایشوز ہیں. بڑی اچھی بات ہے, دنیا کو یہ میسج ملنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جن لوگوں پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے. لیکن اعتراضات بھی بہت کیے جاتے ہیں. مثلا ابھی کچھ دیر پہلے میں کہیں بھی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ مدارس کے طلباء کو زبردستی گاڑیوں میں ڈال کے لایا جا رہا ہے اور وفاق المدارس کے مدارس کو 3 دن کے لیے بند کیا گیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بڑے سانحات ہوئے ہیں اور بڑے اجتماع ہوئے ہیں, جس طرح تبلیغی جماعت کے اجتماع کی مثال دی جاتی ہے, اس موقع پہ ایسے مدارس کو بند نہیں کیا گیا. تو یہ اس اعتراض کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ خالص ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ کمزور معلومات کی بنیاد پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. حقیقت میں خود 10 سال تک وفاق المدارس کی مرکزی مجلس آخر کا رکن رہا ہوں اور وہاں اس وقت بھی وفاق المدارس کی جو قیادت ہے حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالاسکندر صاحب جن پر ہمارا فخر ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے شخصیت, مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جیسے شخصیت, قاری حنیف الزری صاحب, مولانا انوار الحق صاحب, یہ سارے حضرات ہیں. کسی کو زبردستی مدرسے کے طلبہ کو نہیں بھیجا جا رہا ہے, بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص دینی مدارس اور جامعات کے دفاع اور ان کے تحفظ کے جنگ جمعیت علماء لڑتی ہے. اور آج وفاق المدارس نے جمعیت علماء کے ساتھ اپنی ہمدردی, اپنا تعلق اور اپنی عقیدت اور اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے طلبہ کو 3 دن کے لیے چھٹی دی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے کہ طالب علم نہیں جائے گا اس کے ساتھ یوں نہیں. یہ کچھ ہمارے دوستوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے جس کا زمین حقیقتوں کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے. چلے مولانا صاحب, مولانا عطا اللہ شہاب صاحب, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, نوازش. اچھا جی مولانا عبدالرزاق صاحب,
آپ جمعیت کا جو اجتماع ہے، آپ اس سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سوال کی کچھ تو آپ نے وضاحت کر دی، کچھ مولانا صاحب نے کر دی ہے. ابھی ایک سوال یہ دوسرا میرا ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، پھر سے میری وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے پائے تک پہنچ جائے. لیکن اس اجتماع میں آئندہ کا جمعیت کا کیا لائحہ عمل ہے، کیا منصوبے ہیں، کیا کچھ یعنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں کی تعداد میں کارکن ہیں، حرمین خصوصاً حرمین اور ارض مقدس میں رہنے والے. وہ یہاں پہ اس 6 روزہ کے لیے 3 روزہ اور روزے رکھ رہے ہیں ایز اے منت. جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے ایک منت مانگی تھی، تو اس کی کامیابی کے لیے اور ہاں انشاءاللہ ہاں اور دعاؤں کے لیے ایک بڑا اہتمام ہے. اور بہت سارے کارکن ہر جگہ سے گئے ہیں، جا رہے ہیں بڑے شوق اور ولولے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اتنا بڑے اجتماع کے لیے کسی کارکنوں میں اتنا شوق اور جذبہ کبھی نہیں دیکھا جو اس مرتبہ دیکھا گیا ہے. جی جس طرح قافلے جا رہے ہیں. لیکن میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آئندہ کیا، یعنی آئندہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تو کئی حوالے سے ایک اثرات اور اس کے یعنی جو ایک مثبت اثرات نکلیں گے کئی حوالے سے. اور اس پروگرام سے یعنی کئی چیزیں واضح ہوں گی. ایک تو سب سے پہلے کہ ایک اتحاد اور اتفاق کی جو ہمارے اندر ایک مذہبی تفریق ہے اس کو ختم کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہوگا. جو مذہبی وہ کیسے آپ نے تمام جماعتوں کو ویسے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، حضرت مولانا مفتی محمود مولانا شاہ احمد نورانی سے کے زمانے میں یہ جو ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی فرعی یعنی اختلافات ہوتے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا ایک رول ہے، کردار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کبھی آج تک دوبارہ کوئی نہیں. البتہ کچھ بیچ میں تھا لیکن ابھی اس کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے. اب بھی یعنی جو ہے نا الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طریقے سے ایک پوری جماعتوں کو اکٹھا کر کے چلنے کی جو صلاحیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میں موجود ہیں اور جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ عوام کے سامنے اور پورے پاکستانی قوم کے سامنے واضح ہے. الزامات لگتے ہیں لیکن وہ الزامات در الزامات ہوتے ہیں بس. ہاں ایم اے یعنی متحدہ مجلس عمل کے بعد ہمیں کوئی اس طرح کا اتفاق دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اصل میں اس کے کئی وجوہات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو ہر ایک کو فائدہ تھا اور جو کمزور اثر رکھنے والی جماعتیں تھیں ان کو زیادہ فائدہ تھا. اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کو بھی ایک مذہبی حوالے سے بہت بڑا فائدہ تھا. لیکن اس کی رکاوٹیں جو بھی ہیں کسی اور جماعت کی طرف سے ہو سکتی ہے. جمعیت علماء اسلام اس کے لیے ایک کھلا دروازہ ہے اور واضح پیغام دینا چاہتی ہے کہ کل بھی اور آج بھی اس کے اثرات اچھے نکلتے ہیں، نکلیں گے. اور جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اس کا خیر مقدم کرے گی اگر کوئی اس ٹائپ کا دوبارہ سے جڑنے کا اتفاق ہوتا ہے. جی بالکل بالکل اس کے اثرات کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے اور ہمیشہ اس کی خواہش جمعیت علماء اسلام نے رکھی ہے. کامیاب نہیں ہو رہی، اس کی تو وجہ ہوگی نا، کیا وہ دوسرے لوگ ساتھ؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم جو موجودہ صورت میں جو حالات چل رہے ہیں مذہبی حلقے کے لیے اور اسلامی نفاذ کو نافذ کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کا جو اثرات ہیں اس ٹائپ کے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں یعنی جو ہے نا ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ کم کیا جائے اور اس کو نہ ملنے دیا جائے. تو یہ تو معروضی حالات ہیں جو، لیکن جمعیت علماء اسلام کل بھی اور آج بھی اور یہ جو اجتماع ہے یہ بھی اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستانی عوام کو پیغام دے سکے کہ ہم ایک ہیں اور مذہبی جماعتوں کے اندر کوئی تشدد نہیں اور کسی قسم کی نفرت نہیں، دہشت گردی نہیں، عصبیت نہیں. الحمدللہ یہ تمام قسم کے پیغامات اور پاکستانی عوام نے جو 3 سے 5% ایک قوت دے کے 30% ایک توقع رکھتے ہیں. 30% تو ہاں بلکہ زیادہ توقع رکھتے ہیں، کوئی 50% جیسے دیا ہوں. میں یہاں پہ آپ نے توقع کی بات کی ہے. پاکستانی عوام جس طرح دیکھتے ہیں اسلام پسند ہیں کیونکہ ہماری مملکت ایک نظریاتی مملکت ہے، لیکن اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑی مذہبی جماعت بھی ہے اور سیاست میں بھی کافی متحرک ہے.
لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عوام کی، معاشرے کی، قوم کی شکایتیں، ان کے شکوے بھی بہت زیادہ ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اتنی بڑی جماعت ہے لیکن پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہوں، دنیاوی سیاسی لحاظ سے ہوں، اس میں جمعیت علماء اسلام ہمارے توقعات پہ پورا نہیں اترتی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک منفی پروپیگنڈا اور منفی سوچ ہے جو شروع سے جمعیت علماء اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف چل رہی ہے. یعنی یہ سوچ میرے خیال میں تمام جو جتنی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان سے لوگ زیادہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کے اندر ان کی محبت نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے مثلا میں کسی سے ایک توقع رکھوں اور وہ میری توقع پہ پورا نہ اترے. تو دیکھو اصل میں ایک ہوتا ہے کہ شعور، ایک ہوتا ہے شعور اور لا شعور. تو پاکستانی قوم سیاسی حوالے سے بہت پیچھے اور لا شعور ہے. شعور ان میں نہیں ہے. اگر شعور دیکھا جائے، اگر اس میں شعور ہوتا تو جس کو 3 سے 5% قوت دی جاتی ہے اور اس قوت کا مظاہرہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام نے تقریباً آج نہیں کئی عشروں سے اس قوت کو یعنی 3 گنا نہیں 10 گنا زیادہ یعنی جو ہے ایک اثر دکھایا ہے. اور آئین کے شکل میں یا کئی اور حوالے سے یعنی جو ہے نا جب بھی کبھی موقع آیا ہے تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے 10 گنا زیادہ ایک قوت دکھائی ہے. یہ ایک سیاسی بصیرت اور ایک سیاسی سوچ اور سیاسی ایک جدوجہد کا نمونہ ہے. لیکن عبدالکریم صاحب کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عبدالکریم عابد صاحب، آپ نے شرکت کی ٹائم دیا. آپ کی بس ہماری بھی نشست شروع ہونے والی ہے. جی 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 بس مختصر 2-4 گزارشات ہیں. ابھی ہمیں جو تازہ صورتحال ہے وہاں کی اس سے آپ مختصر سے آگاہ کریں، پھر آگے ہم 1-2 سوال کرتے ہیں. جی جی بس اس وقت تو ہم پی سی ہوٹل پشاور میں جی امام کعبہ کی اور دوسرے جو بیرون ممالک کے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں جی جی ان کے اعزاز میں عشائیہ ہے. تو ماشاءاللہ کانفرنس کی تقریباً تمام تیاریاں ہو چکی ہیں. اچھا، تو بارش کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ موسم، بارش بھی آج میرا خیال ہے کوئی 12 بجے کے بعد نہیں ہوئی اور موسم بڑا ٹھیک ہے، پیارا. بڑی اچھی بات ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے اجتماع کو جو اس کے مقاصد اور ہیں، آپ لوگوں کی وہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعائیں جب ہوں گی چلیں اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. لیکن مولانا صاحب ایک بنیادی سا سوال ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کے یعنی پیغام کیا ہے، دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے تو حضرات سے بات ہوئی ہے، علماء کرام سے. لیکن ایک دوسرا سوال ہے کہ اس بڑے اجتماع میں جمعیت آئندہ کیا کرنے والی ہے، اس کی کیا منصوبہ بندی ہے، خاص کر مملکت کے حوالے سے. پاکستانی قوم کی جو صورتحال ہے دن بدن سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، اور ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں، جغرافیائی سرحدیں ہیں، ہر طرف سے ہم پہ اٹیک ہو رہے ہیں. پھر عالم اسلام کی بڑی تشویشناک صورتحال ہے. تو ان تمام جو صورتحال ہے اس حوالے سے جمعیت نے کوئی اپنا کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اس اجتماع میں کچھ اہم اعلانات ہوں گے یا نہیں؟ یقیناً ہوں گے جی. اور اسی حالات جو موجودہ ملکی اور بین الاقوامی صورتحالات چل رہے ہیں، صورتحال انہی کے پیش نظر الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے یہ بہت بڑا اجتماع اور خصوصاً پھر وہ 7 سالہ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کے لحاظ سے اور جمعیت علماء اسلام کی جو پرامن تحریک چلتی رہی ہے آج تک، اور شیخ الہند رحمہ اللہ نے جو اصول وضع کیے تھے جی کہ تمام امت کو اور پوری دنیا کی انسانیت کو امن اور محبت کا پیغام دیا جائے اور ایک کیا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں. بڑی اچھی بات ہے کہ امن محبت کا پیغام ملنا چاہیے اور ہماری بڑی توقع ہے. لیکن اتحاد امت کے حوالے سے ہماری خاص کر عموماً عالم اسلام کی صورتحال بھی اس طرح ہے کہ امت بڑے سارے فرقوں میں بٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ مختلف طرف سے وار کیے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، خاص کر مذہبی جماعتیں ایک دوسرے سے بڑے دور ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ بڑے قائدین ہیں، آپ نے دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو مدعو کیا ہے، سیاسی جو قائدین ہیں ان کو مدعو کیا ہوگا. تو کیا رسپانس ملا ہے آپ کو؟ کسی نے مثبت یعنی لوگ آئے ہوئے ہیں، دیگر جماعتوں کے قائدین شریک ہو رہے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ تقریباً سب آ رہے ہیں. اور انہی حالات کے پیش نظر جس کا آپ نے ذکر کیا، جمعیت علماء اسلام نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہے، تعصب ہے،
نفرتیں ہیں ان کو مٹایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امن محبت کا پیغام انسانیت کے لیے لے کر آئے ہیں، اور حجۃ الوداع میں انہوں نے جو ایک منشور پیش کیا ہے اس کی بنیاد پر امت اپنے مسلک اور اپنے اختلافات اور اپنی سوچ اور فکر کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے اس مقصد کی طرف متحد اور متفق ہو کر آگے بڑھیں۔ مولانا صاحب آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، بہت ساری شکایات ہیں، بہت سارے شکوے ہیں، ملاحظات ہیں اور لوگوں کے تحفظات ہیں، لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ گستاخانہ پیج چلے سوشل میڈیا پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ عالمی اسلام کی صورتحال، خاص کر حلب کا سقوط ہوا، پھر اس کے بعد پاکستان میں کچھ ایسا ایک ماحول پیدا کیا گیا کہ جس میں مذہبی جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا، مدارس کو، مساجد کو، تو اس پہ جمعیت علماء اسلام خاموش رہی ہے، اور آج اپنے اجتماع کے لیے یہ دڑا دڑ مملکت سے بسیں چلا رہے ہیں، طلباء مدارس کو جو ہے نا وہ اٹھا کے بسوں میں پھینک رہے ہیں، اور اسی طرح مدارس کی چھٹیاں کر دی گئی، وفاق المدارس کی چھٹیاں کر دی گئی، تو ان اعتراضات کا یعنی کیا معنی رکھتے ہیں یہ؟ اصل میں اعتراضات تو ہماری تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں تو کسی بھی موقع پر اور کسی بھی موقع مال اور کسی بھی شخصیت، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک اعتراض تو ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے آئے ہیں، لیکن ہمیں اعتراضات اور شکوے اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کر کے اپنا اس مقصد اور اس مشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور نہ اس طرح کی ہے کہ مدارس نے کوئی چھٹیاں نہیں کی، طلباء پڑھ رہے ہیں اور امتحانات پہلے سے شیڈول کے مطابق ہو رہے ہیں جو طے شدہ شیڈول ہے ان کا، اور اس طرح نہیں جو طلباء آئیں گے مدارس سے وہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے جو آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، مدارس نے ان کو گنجائش دی ہوئی ہے کہ جو آنا چاہے۔ چلیں جی مولانا صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، مولانا عبدالکریم صاحب تھے یہاں پہ، مولانا صاحب ہم دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے مولانا عبدالرزاق صاحب سے کہ جمعیت اور اسی طرح دیگر جو جماعتیں ہیں، میں صرف جمعیت کو نہیں ٹارگٹ کر رہا، جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان سے لوگوں کی توقعات یعنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن پھر شکایات ان توقعات سے بڑھ جاتی ہے کہ ہماری توقعات بڑی تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن جمعیت ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، اہل حدیث یا بریلوی جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترتی ہے جماعتیں، تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں محترم ایسا ہے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ لا دین قوتیں، بے دین قوتیں اور مغربی قوتیں وہ شروع سے ہی ایک مذہبی جماعتوں کے خلاف پروپیگنڈا، سازش ہر قسم کے شروع کیے ہوئے ہیں۔ انہی کا نتیجہ ہے کہ ہم گروپوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن الفاظ اور عزائم جو ہوتے ہیں، الفاظ عزائم سے مختلف ہوتے ہیں، اگر یہ دونوں ایک ہو جائیں تو پھر یعنی کاش کہ شاید کچھ نتیجہ بہتر نکلے۔ ہمیشہ ہر پارٹی نے الفاظ عوام کے لیے کہے ہیں، عزائم اس کے اپنے لیے ہیں، جیسا کہ کچھ کام ایک تنظیم کے لیے کیے جاتے ہیں اور کچھ اپنی ذات کے لیے، لیکن کوئی کہتا نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی آدمی جماعت کے لیے کرتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب اسلام کے لیے ہمارے علماء کرام نے جو جدوجہد کی ہے وہ شروع سے لے کے آج تک ایک آئینے کی طرح واضح ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستانی قوم نے گزرے کئی دہائیوں سے تمام جماعتوں کو دیکھا ہے، ان کو آزمایا ہے، ووٹ کا حق دے کے ان کو ایک نافذ العمل، رائج العمل نظام اور حکومت کرنے کے لیے ان کو ایک موقع دیا گیا ہے۔ کاش کہ یہی موقع ایک مرتبہ مذہبی جماعتوں کو دیا جاتا، اور اگر دیا جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی 6 مہینے کا 1 سال کا کوئی وعدہ نہیں کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیا ہے جماعتوں کو. نہیں دیا. کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب کو یہ صوبہ سرحد میں ایک بار صوبہ سرحد میں 9 مہینے میں آپ ایک سسٹم جو پہلے سے چل رہا ہے اسی سسٹم کے تحت مولانا حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو آپ نے لایا تو اس نے جو اس ٹائم اپنے ضمیر اور اصول کے بنیاد پہ جو فیصلے کیے آج تک لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اس کے اندر اس کی اپنی ذاتی عوامی اور اسلامی دیتے ہیں احمد شہید بریلوی، اور پھر ان کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک مذہبی ذہنیت کے آدمی تھے، انہیں بھی تقریباً لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ تو اسلام کے لیے تھے، ماضی لیکن قریب کچھ میں باتیں اس نے اسلام کے لیے کی ہیں. ماضی قریب میں یہ جماعت کیا ہے متحدہ مجلس عمل کو موقع دیا گیا ہے ایک صوبے میں. نہیں یہ بھی اس ٹائپ کا موقع نہیں تھا، حالانکہ ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو مرکزی جہاں سے ایک سسٹم آپ چلاتے ہیں اس سسٹم میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اب آپ عوام کے لیے نیچے سے ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں، یہ اوپر سے ٹھیک ہوتا ہے پھر نیچے. اب آپ دیکھیں جنرل راحیل شریف صاحب نے اوپر جو اقدامات کیے اس کے اثرات نیچے تک آئے، اور نیچے کے اثرات تو ہم یعنی 60-70 سال میں بگاڑ چکے ہیں، تو نیچے سے نہیں اوپر سے ہی ٹھیک ہونے اور ہوں گے. تو مذہبی قوتوں کو جب تک اکٹھا نہیں ہوگی تب تک اثرات اس کے اچھے نہیں نکلیں گے. لیکن میں پھر دوبارہ اسی سوال کے اوپر آ رہا ہوں کہ اگر 5 سال کا دور مذہبی قوت کو جمعیت علماء اسلام کو دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال آگے کی طرف جمعیت علماء اسلام پورے عوام پاکستان کو لے کے جائے گی، جبکہ تمام جماعتوں نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں عوام کے لیے اور عزائم ان کے کچھ مختلف اپنے لیے یا کسی ان کے جو اور آقائیں ہیں ان کے لیے، تو جمعیت علماء اسلام 25 سے 30 سال آگے کی طرف پاکستان کو لے کے جائے گی. اور آج تک جن حکومتوں نے بھی حکومتیں کی ہیں، جبکہ آج کا دور بڑے اسٹرانگ طریقے سے آگے جا رہا ہے، تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ پیچھے چھوڑا ہے، پیچھے رکھا ہے، ہر لحاظ سے پاکستان پیچھے گیا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ایک جمعیت علماء اسلام کا اس پروگرام اور اس کانفرنس کے ذریعے ایک پیغام ہے کہ جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ اگر ایک موقع جمعیت علماء اسلام کو دیا جاتا ہے اور پاکستانی قوم 30 سے 40% قوت دیتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام حکومت کر کے دکھائے گی، جیسا کہ جمعیت علماء اسلام نے پہلے ہی صوبہ سرحد کے اندر، صوبہ بلوچستان کے اندر زیادہ سے زیادہ سہولت علماء کرام کی طرف سے عوام کو ملی ہیں اور ان کے حلقوں کو ملی ہیں. کم سے کم کرپشن، جبکہ کرپشن والا نظام ملا ہے ہمیں، کم سے کم کرپشن ہمارے دور میں ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ کرپشن دوسرے دوروں میں ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یقیناً ہوئی ہے، ہر جگہ پہ ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ملی ہے، جو ایک چلتا ہوا سسٹم اور جو نظام ہے اس کو تو ہم یعنی جو ہے نا ایک محدود دائرے میں اس کو نہیں کر سکتے. موقع کی بات کی ہے تو یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے، یہ تو مولانا صاحب کی سیاسی بصیرت ہے، اور کہ جو بھی حکومت آتی ہے مولانا صاحب اپنے سیاسی پاور کے ساتھ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. مثلا اس سے قبل ہم دیکھیں مسلم لیگ قاف جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، پھر ان کے بعد پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے ہیں، اب بھی مسلم لیگ نون کے اتحادی رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک موقع کی ایک صورت نہیں، عرض یہ ہے کہ یہ ضرورت ان کی ہے، جمعیت علماء اسلام کی یعنی جو ہے نا ضرورت یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی نہیں. البتہ نہیں، ان کی جب آپ کو ضرورت ہے تو ظاہر بات وہاں پہ تو آپ کی بات چلنی چاہیے نا. اس میں جتنا ہو سکتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اب ہم تو یعنی جو ہے اسلامی نظام کے نافذ کرنے میں ایک دفاعی پوزیشن میں ہیں، ایک دفاع کرتے ہیں، اور جو الحمدللہ اس میں ابھی تک کامیابی ہے. یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی یعنی ایک بصیرت ہے جو تمام علماء کرام کو اکٹھا کرنا اور ایک مذہبی قوت کو، جبکہ ہر طرف سے یعنی جو ہے نا مغربی قوتوں نے اسلام کو اور اسلام کا نام لینے والوں کو ایک آلودہ کر دیا ہے، لیکن الحمدللہ کہ جمعیت علماء اسلام اس آلودگی سے پاک ہے اور اس آلودگی سے دور رکھا ہے. یہی ایک اتنا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ مذہبی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیس نہیں ہے، بدعنوانی کے نہیں ہے. اگر دیگر ہم دیکھ لیں تو دیگر کوئی کروڑوں جو ہے نا وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اربوں میں، اربوں میں اس طرح ہی.
لیکن پھر بھی یہ قوم کیوں بیزار ہے، کیوں یعنی علماء کو ووٹ نہیں دیتی؟ ظاہر بات ہے یہ قوم کی غلطی ہے یا کیا نہیں، کیوں نہیں سمجھ، جب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کرپشن نہیں کر رہے ہیں؟ اس ذمہ داریوں میں ایک تو سب سے پہلے کہ میڈیا کا جو دور ہے آج تقریباً کوئی 30 سال سے، اور اس ٹائم تقریباً گزرے 10 سال سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے، تو ایک منفی جو پروپیگنڈا چلا ہے اس کے اثرات کافی دیر تک اور دور تک رہتے ہیں اور جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر میڈیا کا تعاون ہو اور عوام کی قوت اگر ایک مرتبہ اپنی سوچ کو تبدیل کر لے، جمعیت علماء اسلام اور مذہبی نہیں، میڈیا تعاون کرے گا یہ جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ؟ اللہ کرے کہ جماعتوں سے تعلق اپنا تعاون کرے. ایسا آپ کو ممکن دکھائی دے رہا ہے یعنی؟ ابھی تک تو نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے پیغام اور اس کی پرچار کو اور اس کے اس قسم کی جو مذہب کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی جدوجہد ہے، اس کو نہ دکھانے کے لیے بھی یعنی میڈیا کو پیسے ملتے ہیں، اور اس کو ایک یعنی جو ہے نا دبانے کے لیے، تاکہ ایک مثبت سوچ رکھنے والی جماعت، کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تک دلیل کو اپنایا ہے، اصول اور ضمیر کے کو سامنے رکھ کے الحمدللہ ایک حکومتوں کے ساتھ میں رہے ہیں، کبھی بھی کوئی غلط فیصلے سے اتفاق نہیں کیا. چلیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس پہ میرے پاس ایک سوال ہے، لیکن قاسمی صاحب کو کال پہ لے لیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاسمی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی ٹائم دیا. قاسمی صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو جمعیت کا 100 سالہ اجتماع ہو رہا ہے، اور آپ کا تعلق پی ٹی آئی کے جو علماء اور مشائخ ونگ ہیں ان کے آپ رکن ہیں یا اہم ترین سیاسی اور مذہبی سوچ رکھنے والے قائد ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ جو اجتماع ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے جو علماء اور مشائخ ہیں آپ اس کے کیا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. بہت شکریہ وصال ٹی وی کا. نوازش سے عرض یہ ہے کہ یہ جو اجتماع ہو رہا ہے یہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کا اجتماع ہو رہا ہے، نہ کہ تمام جمعیت ہے. مولانا سمیع الحق صاحب بھی ہیں، مولانا اجمل القادری صاحب بھی ہیں، اور بحثیت میں ایک عالم کے سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے علماء کو مذہبی جماعتوں کو ایسے اجتماعات کرنے چاہیے جی، اور ضرورت بھی ہے وقت کی تاکہ لوگوں کی رہنمائی رہبری ہو سکے. لیکن تھوڑا سا معذرت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر الیکشن سے پہلے ماحول بنانے کے لیے اپنی جماعت کا وہ ایسے اجتماعات مختلف مراحل میں کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. الحمدللہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے KPK میں، اور ہم نے ہر طرح سے ممکن انتظامات میں تعاون بھی کیا ہے، سیکورٹی بھی دے رہے ہیں، اور ہر قسم کی الیکٹرک اور دیگر انتظامات تمام قسم کا ہم تعاون بھی کر رہے ہیں. اور بطور چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آپ نے بات کی ہے کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اس لیے اس طرح ایک پاور کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں ہم ان کو الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تو ہر ایک جماعت کا ایک ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اس طرح کے منشور چلاتے ہیں. اب ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ بھی ماشاءاللہ ایک عالم دین ہیں اور علماء کرام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو جب ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف کچھ لابی اس طرح کی ہے کہ جو ہمارے مذہبی جماعتوں کے پیچھے لگی ہے، اور مذہبی جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی چاہے وہ سیاسی پارٹیوں میں علماء کرام ہیں یا مذہبی پارٹیوں میں مذہبی جماعتوں میں علماء کرام ہیں، ان کو متحد ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب جس طرح ایک پلیٹ فارم ہے یہ جو جمعیت کا اجتماع ہے، اس طرح کل جماعت اسلامی کا ہوگا، کل تیسرا ہوگا، کوئی اس طرح ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح ایک پاور کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے تاکہ اگلوں کو ایک میسج ملے کہ ہم لاکھ صحیح ہمارے سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن علمی اور جو دینی نظریات ہیں ہمارے ایک ہیں.
میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور تھوڑا سا اختلاف بھی رکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اس کو تمام مذہبی لوگوں کا اجتماع رکھتی اور تمام جماعتوں کو بلاتے, مولانا سمیع الحق صاحب بڑا نام ہے, مولانا اجمل قادری صاحب بڑا نام ہے جمعیت پہ, وہ بھی ایک اپنے دھڑوں کے سربراہ ہیں. اچھا, پھر ہماری حکومت ہے, مولانا فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں باقاعدہ دعوت دیتے. آصف زرداری کو دعوت دینا مولانا نے نہ اپنا حصہ سمجھا, ایمان کا حصہ سمجھا, لیکن ہمیں ملی ہے. قاسمی صاحب, سننے میں تو یہ آیا کہ دعوت جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں, جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے قائدین کو اور جو ان کے بڑے ہیں ان کو دعوت ملی ہے. کیا آپ لوگوں کو نہیں ملی دعوت؟ جب نہیں, بالکل نہیں ملی. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اپنی پارٹی کا, میں اس کا بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کے بالکل دعوت نہیں دی, اور ادھر سے مولانا سمیع الحق صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے بھی دعوت بھی کسی قسم کی اجتماع کی نہیں دی گئی. ایک بات. دوسری بات, جہاں آپ نے اتحاد کی بات کی, الحمدللہ آج ہمارا اسلام آباد میں استحکام میں پاکستان کے حوالے سے پروگرام تھا, اس میں ہم لوگوں نے اتحاد اور اتفاق اور اس پر زور دیا ہے, الحمدللہ. ایک بات. دوسری بات, میں اس میں واضح طور سے اضافہ کرتا چلوں کہ کے پی کے کے اندر جس کو ہماری پی ٹی آئی کو یہ سیکولر جماعت لوگ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں, ہمارا تو نظریہ یہ ہے, ہمارا تو اعلان یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ, اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے کے پی کے میں کیا ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑا اہم کہ ہم نے قانون سازی کی ہے اس حوالے سے, جس میں سب سے پہلے ہم نے سود کا خاتمہ کیا ہے, کچھ زرا کا, اور حالانکہ ہم سے پہلے اسلامی جماعتوں کی ایم این اے کی حکومت رہی ہے, اس میں وہ قانون سازی اور عمل درآمد نہیں کر سکے. الحمدللہ جو ہم نے وہاں کے نصاب کے اندر آیات قرآنی کا, اور بالکل آپ سے متفق ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو تبدیلی ہے, ظاہر بات ہے اب ہمیں تو اتنا نہیں علم, لیکن وہ جو ہم ٹی وی رپورٹیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. چلیں, وہ تو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے ایک گھر میں دو بھائی ہوں, ان کے بیچ میں بھی کبھی کبھی اس طرح ٹکراؤ آ جاتا ہے. اگر ہم سیاسی نقطہ نظر کو ایک سائڈ پہ رکھیں, اور ایک عالم دین آپ ہیں اور ایک مذہبی جماعت یہ ہے, تو ایسی صورتحال میں علماء کرام کو, جب کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اتفاق کی جتنی ضرورت ہے عالمی اسلام میں, یعنی کیا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ چلیں انہوں نے دعوت نہیں دی, تو کیا سمجھتے ہیں آپ, بغیر دعوت کے نہیں جائیں گے؟ معذرت کے ساتھ, مسجد میں اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے, دعوت ملتی ہے, تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم مسجد میں کب جاتے ہیں؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پر جاتے ہیں. کیا مولانا اور دیگر ان کی قیادت میں ہمیں, میں تو علماء ان کا صدر تھا, مجھے کیا علماء کو دعوت دینی چاہیے تھی؟ بلکہ ہم اس بات کا میں خوشی ہوگی کہ وہاں علماء کو شرکت کرنی چاہیے. ایک مذہبی اجتماع ہے تو کامیاب کرنا چاہیے, اور دعا دو ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ اس کو کامیاب فرمائے. اور کیونکہ اس میں اہم شخصیات آ رہی ہیں, امام کعبہ اور حضرت شیخ صالح بن ابراہیم تشریف لا رہے ہیں, اس طرح بہت سارے قابلین تشریف لا رہے ہیں, دنیا بھر کے علماء اکرام, تو ہمیں خوشی ہے. اور ہم ان سب علماء سے الحمدللہ ہم نے آج ان کو رسیو بھی کیا ہے, ان کو استقبال بھی کیا ہے, علماء کا, قابلین کا. ہم خوش ہیں اور ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ مولانا جس طرح باقیوں کے لیے فراخ کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس طرح اپنے قریب جواب کے لوگوں کے ساتھ بھی فراخ کا مظاہرہ رکھتے ہیں. چلیں جی, قاسمی صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش آپ نے شرکت کی. جی مولانا صاحب, یہ قاسمی صاحب نے بڑا شکوہ کیا ہے. مولانا قاسمی صاحب نے جو فرمایا ہے, مجھے تو اس حوالے سے پورا علم نہیں ہے, لیکن میں اس سے اتفاق بھی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کئی حوالے سے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ میں یعنی انڈرسٹینڈنگ یا کچھ ان کے ساتھ میں جو مولانا صاحب کا رویہ ہے وہ ایک برادرانہ اور دوستانہ رہا ہے. ایک طرف ضد اور انا ہے, حقیقت یہ ہے. کس طرف ہے؟ بس میں اس حوالے سے بتاؤں, اس کو اظہار نہیں. ایک طرف ضد اور انا ہے, اور دوسری طرف ایک دلیل ہے اور اصول ہے. تو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے الحمدللہ بارہا اکوڑا خٹک کو یعنی جو ہے نا ہمیشہ اپنا ایک دینی درس کا سمجھتے ہوئے, اس کا ایک اپنا ایک حصہ سمجھتے ہوئے,
اس کے اوپر کئی حوالے سے جب کبھی ایک ایسا موقع آیا ہے کہ یعنی جو ہے نا ایک وہ قوتیں، وہ آنکھ جو مدرسوں اور مسجدوں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی جو ہے نا پہلے اس جگہ پہ اور اس جگہ کا محافظ کی حیثیت سے اور اس جگہ کے یعنی اس کا حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ اس نے پہل کی ہے۔ جہاں تک تعلق دعوتوں کا ہے، میرے علم میں یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے اور ہر مذہبی جماعت کو تقریباً یعنی دی چکی ہیں اور دے دی گئی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس کے داعی ہیں۔ ابھی تقریباً حالیہ میں کو تقریباً 5 مہینے پہلے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ دیوبندی جماعت مزاروں پہ یا درگاہوں پہ جانا ان کا بڑا بہت ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو وہاں پہ گئے ہیں، خواجہ غلام فرید کی درگاہ پہ، وہاں پہ جو ان کے گدی نشین ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ گئے، ملے، اور مذہبی رواداری کو، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ بابا یہ عام باتیں جو ہیں، یہ جو لوگوں نے ذہنوں میں اور ہوائی باتیں جو آئی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک اپنا آئینی مشاہدے کے طور پہ آپ ہماری یعنی درگاہوں پہ جو گدی ہمارے ہاں بھی ہیں، جیسے ہمارے حالت شریف ہیں، حضرت مروٹی شریف ہیں اور حضرت بیر شریف والے ہیں اور مدارس ہیں، آپ ایک مرتبہ جائیں۔ جب وہ آیا دورے میں تو میں خود وہاں گھوٹکی میں موجود تھا، تو اس محترم پیر صاحب کا جو ایک ویو تھا، اس نے کہا کہ ہمیں تو بیچ میں لڑانے والوں نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہمارے بیچ میں تو کوئی ہے نہیں، ہم سب دین چاہتے ہیں، اسلام چاہتے ہیں، ایک ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ سوالات یہاں پہ بھی پھر بہت سارے جنم لیتے ہیں نا، کہ ایک طرف مثلا مولانا صاحب ہیں یا آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ گالی نہیں، گولی نہیں، دلیل کی بات کی ہے اور دلیل کے بادشاہ ہیں، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور اس کی پارٹی نے کس جگہ پہ ایک پہل کی ہے تشدد کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے، اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور اس کو یعنی جو ہے نا بروئے کار لایا ہے، چاہے کہ یعنی لال مسجد کا واقعہ ہوں یا صوفی محمد کا واقعہ ہوں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس ٹائپ کے واقعات ہیں، ہمارے عوام کو، ہمارے علماء کرام کو 1-2 سال بعد اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ جمیعت علماء اسلام کا کردار تو بہت اچھا تھا، ہماری غلطی تھی۔ ان کو اپنی غلطیاں بعد میں نظر آتی ہیں، کیونکہ کچھ کام جو ہے نا جوش میں کیے جاتے ہیں، اس کا ہوش نہیں ہوتا، اور باہر کی قوتیں جب کرواتی ہیں تو جب نہیں، اس طرف تو ہم نہیں جاتے کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے۔ لیکن آخر میں یہ ہے کہ ابھی جو مثلا عالمی اسلام کی صورتحال ہے، اس حوالے سے جمیعت علماء اسلام کیا یعنی کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اور کیا یعنی اس اجتماع میں خاص کر ابھی جو شام میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اور جمیعت علماء اسلام کے منشور اور دستور کا بنیاد بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، قرآن و سنت کی یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی جس طرح یہ جتنے بھی عناصر ملوث ہیں، مثلا شام میں جتنا ظلم ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں، اس میں جو بھی اسلام نے بھرپور کوشش کی ہے اور بھرپور اس میں حصہ ڈالا ہے، یعنی جہاں جہاں تک اپنی وسعت سے بھی اوپر جمیعت علماء اسلام نے اس کے اندر کردار کی ادا کیا ہے، ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ۔ البتہ کچھ کام ریاست کے ہوتے ہیں اور کچھ کام جماعت کے ہوتے ہیں، تو کچھ کام جو ریاست کے ہیں، ریاست کے اندر ہماری جو قوت جتنی ہے اس اعتبار سے جمیعت علماء اسلام نے اپنی قوت سے بھی زیادہ کوشش کی ہے، اور الحمدللہ کافی معاملات کے اندر اور کافی ایسے مسائل کے اندر جمیعت علماء اسلام ابھی برما کے مسلمانوں کے لیے، خصوصی طور پہ برما کے مسلمانوں کے لیے، جب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ جو اس کی تقریریں ہیں، جو اس نے آواز بلند کیا ہے، یعنی ہر قسم کے پسے ہوئے طبقے کو، میرا ایک چھوٹا معصوم سا سوال ہے کہ جس طرح ابھی جمعیت ایک پاور کا مظاہرہ کر رہی ہے، اگر اس طرح کی ایک پاور، آپ کی کیا رائے ہے، یعنی میری رائے پوچھ رہا ہوں، اگر اس طرح کی ایک پاور کا مظاہرہ پاکستان میں کیا جائے صرف اس لیے کہ بھائی عالمی اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو ہمارا ایک اچھا میسج نہیں جائے گا کہ یار پاکستانی لوگ، یہ جو ہمارا جمیعت علماء اسلام کا اس ٹائم موجودہ جو اجتماع ہے، جو کانفرنس ہے، وہ اسی کے لیے ہے،
اور اس کی بنیادی نکات نہیں، الیکشن یہ اس کے اثرات جب سامنے آئیں گے، یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا، یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ تو 50-60 سال سے پاکستان کے خلاف اور پاکستان بننے کے بعد اب تک جو پروپیگنڈا علماء کرام کے خلاف اور مذہبی جماعتوں کے خلاف وہ اتنا تناور ہو چکا ہے جو عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. جو شد بدھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں، جو دور اندیش طبقہ ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی کو اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیسی کو اور مذہبی جماعتوں کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیسی ہے، جو اس کی جدوجہد ہے، اس کو سلام کرتے ہیں. اس ٹائم تو میں سمجھتا ہوں جیسے عام طور پہ رپورٹیں آتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پوری دنیا کے اندر 20ویں سیاستداں ہیں، پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں عام رپورٹ میں تو 3 اور 4 نمبر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک زیادتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب واحد ایک سیاسی لیڈر ہیں جو اس ٹائم پورے عالم اسلام کی سیاسی پس منظر کو اور سیاسی حالات کے اوپر نظر رکھنے والے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کی قوم کے لیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے یعنی جدوجہد جو ہے اور جو اس کی خدمات ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کو موقع دے خدمت کا اور ووٹ کی قوت دے تاکہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ایک ریاستی باغ دور سنبھالنے کے بعد جو ایک فیصلے ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ فیصلے ہوں گے جو پاکستان 25 سے 30 سال 5 سال کے عرصے میں آگے جائے گا انشاءاللہ. یہ تو بات بالکل معاشرتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اور دنیا ایک ترقی کے حوالے سے انشاءاللہ یعنی جو ہے نا پاکستان ترقی کرے گا. اسی علماء کرام اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ابھی اس ٹائم میرے خیال میں آزما چکے ہیں، کوئی بھی اس ٹائم یعنی پاکستانی قوم کے سامنے راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مذہبی قوت کو آگے لائیں اور مذہبی قوت میں جمعیت علماء اسلام کو ایک ترقی اور اس کو قوت دیں. خاص کر رہے ہیں نہیں، اس کے اندر تمام مذہبی قوتیں، تمام اس کے اندر ہر ایک آدمی اپنے پاس ایک مثبت سوچ لیکن وہ لے کے آئے اور مثبت سوچ کو سامنے رکھے اور انا پرستیوں سے اور تعصب پرستیوں سے باقی چیزوں سے نکلیں تو الحمدللہ کوئی معاملات ہم تو عوام ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ دیواریں اس ٹائپ کی گرائی ہیں. جی میں نے کہا ہم تو عوام ہیں. میرا ایک لیڈر ہے، آپ کا ایک اور ہے، تیسرے کا کوئی اور ہے. مذہبی جماعتوں میں ہم اپنے اپنے ووٹ اپنے لیڈروں کو دے دیں گے جو ہمارے بڑے ہیں، لیکن جب لیڈر آپس میں ایک نہیں ہوں گے تو ہمارا ووٹ تو پھر ضائع ہوگا. یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، علیحدہ چیز ہے. پھر اس کا تو فائدہ نہیں ہوا نا. لیکن دو سیٹیں آپ کی ہے، 2 ہماری ہے، 2 اس کی ہے، 2 اس کی ہے. تو اس کا 24 گھنٹے چلنے والی میڈیا اگر مثبت سوچ رکھنے والے علماء کرام کو اور حقیقی اور واقعی علماء کرام کو اگر آگے لائے اور اس کے لیے صرف آدھا گھنٹہ روزانہ کے بنیاد پہ دے، نہیں علماء کرام یعنی مذہبی وہ بھی متحد مذہبی رجحان رکھنے والے علماء کرام کو خصوصی طور پہ اگر لاتے ہیں اور اس کے لیے 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں دے دیں تو میرے خیال میں اس 6 مہینے کے اندر پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں اور تمام مذہبی طبقوں کے ذہنوں میں ایک اچھا تاثر اور ایک اچھی پیش رفت. میں ایک چھوٹا سا حل دے دیتا ہوں. ہم مثلا اپنے لیڈر ہم چن لیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ایک گارنٹی ہے کہ اس کے لیے علماء جو مذہبی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کا متفق ہونا ازحد ضروری ہے، ورنہ وہ کسی صورت اگلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میڈیا کو ہر بار الزام دے دیتے ہیں کہ میڈیا یہ کر رہا ہے. میڈیا ظاہر بات ہے جن لوگوں نے یہ میڈیا لانچ کیا وہ بھی ہمارے طرح لوگ ہیں نا. اگر ہم لوگوں کو متبادل لیکن ان کے ذاتی اپنے وفادات وہ ختم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، ابھی مذہبی جماعت ابھی مذہبی مجھے یہ بتائیں ہر ایک پاکستان میں ہر ایک مذہبی جماعت ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں. وہ اپنا ایک میڈیا چینل کھولیں. یہ بھی تو حال ہے نا، یعنی متبادل آپ معاشرے کو جب آپ متبادل دیں گے. جن کو باہر کی قوتیں استعمال کرتی ہیں ان کے پاس چینل ہیں اور جن کو باہر کی قوتیں استعمال نہیں کر سکتی ان کے پاس چینل نہیں ہے. ہمارے پاس تو مدارس اور مساجد مساجد اور مدارس نہیں ہے، جو حالات کوشش کر رہے ہیں. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مذہبی قوتوں کو ایک ہونا چاہیے اور ہمارا پچھلا ریکارڈ الحمدللہ صاف ہے اور اس ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے
اور ایک عوام کے لیے ایک فلاح و بہبود کی بھلائی ان کی بھلائی کے لیے بہت شکریہ سلامت رہے آپ نے شرکت کی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور آپ ناظرین کا بھی شکریہ, دیگر مہمانان گرامی کا شکریہ. آج پھر مولانا صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی تو آپ ناظرین کی کالیں نہ لے سکا. تو ناظرین بس آخر میں جس طرح مولانا صاحب کو کہا کہ ہم تو ووٹ دے دیں گے, ہمارا اپنا اپنا ایک لیڈر ہوگا, لیکن جب تک وہ مذہبی جماعتوں کے لیڈر آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو ہمارا ووٹ بھی ضائع جائے گا. اور وہ بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیں, وہ بھی اس موقع کو ہاتھ سے ضائع کریں گے, کیونکہ 2 سیٹیں ایک جماعت کے پاس ہے, 2 کسی اور کے پاس ہے, 3 کسی اور کے پاس ہے, تو اس میں جو اکثریت ہوگی وہ کوئی اور جماعت ہوگی. اس لیے ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم بار بار میڈیا کو الزام دے دیتے ہیں, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ معاشرے کو ایک متبادل دیا جائے. ابھی ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہے, اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.